ہر شہر ہر گاؤں میں آرام سے اسکول چل سکتا ہے، اور یہ ایک فرینچائز ہے کہ کینٹکی فرائیڈ چکن کی فرینچائز سمجھے، سب اس میں ناممکن نہیں ہے. مردان میں بھی چل رہی ہے، آزاد کشمیر میں بھی چل رہے ہیں، اور منسیرا میں بھی، اور ہر جگہ چل. تو اب یہ چیز اس کو ریپلیکیٹ کریں اپنے گورنمنٹ سسٹم میں، اس ٹریننگ کو. اس ظاہر ہے کہ اور اگر صرف کمٹمنٹ آ جائے اور صرف یہ گورننس صحیح ہو جائے اور اس کا استعمال ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا سدھار آ جائے گا. چھاپڑا صاحب، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کا اعتماد ریاست پہ بالکل نہیں ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے جمہوریت ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مزے کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آیا ہے، کوئی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آیا ہے. اور اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن پھیل رہی ہے چاروں طرف، پورے جوک کی طرح سے پورے نظام کو کھا رہی ہے. میرٹ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. باقاعدہ ریاست میں اعلیٰ ترین سطح پر جو ہے وہ میرٹ کا خلا قمع کر دیا جاتا ہے، اور ہماری جو اخلاقی ویلیوز ہیں وہ اتنی گر گئی ہیں کہ جعلی ڈگری کے لوگوں کو ہم اپنے پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں اور حکومت میں اعلیٰ ترین سطح پر ان کو کنڈون کرتے ہیں اور اس کو اسپانسر کرتے ہیں. اس ریاست کے عوام اور ریاست کے درمیان اس خلیج کو پاٹنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کرپشن کو کسی حد تک اس کے طوفان کو روکیں، میرٹ کے قتل کے اس طوفان کو روکیں، کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیں سر، اب یہ تو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ ریئلائز کرے. دیکھیں، ہماری پہچان اس ملک سے ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہم ہمیشہ پاکستانی رہیں گے. تو ایک حد یا ایک لمٹ آتی ہے جب انسان کہتا ہے بس، ہاں بہت ہو گیا. ہاں، وہ ہم سب کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ لمٹ اب آ گئی ہے، اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے حق کو ہم مانگے، اور ہم کسی چیز پہ مستقل مزاجی سے تیار ہو جائیں کہ یہ ہم نہیں کریں گے. لیکن میرا تو ایک فلسفہ سمپل ہے کہ میں کسی اور کو تبدیل یا کسی اور کے کیا کہتے ہیں خیالات یا کسی اور کے چال چلن کو سدھارنے سے پہلے میں یہ تو کر لوں کہ اپنے گھر کو، اپنے آپ کو تو سدھار لوں نا. پھر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، میں کہوں کہ بھائی میں رشوت نہیں دوں گا. یہ تو پہل کر سکتا ہوں نا. میں بھول جاؤں میں کہ کامران خان کو میں تلقین کروں، کامران خان کو میں سدھاروں. پہلے یہ تو میں بولوں کہ مجھ سے کوئی اگر رشوت مانگے گا تو میں رشوت نہیں دوں گا، چاہے پاسپورٹ یا جو بھی ہے، جو بھی کسٹم کا کام ہو یا کس کا کام. تو اگر یہ ہم ہر پاکستانی یہ سوچ لے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی پہل ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، ہم نے یہ پروف کیا ہے پچھلے سالوں میں، پچھلے وقتوں میں، کہ جب پاکستانی قوم یکجہتی سے کوئی کام پہ کمر باندھ کے اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. لیکن صاحب عوام بیچاری سوچ بھی لے اور وہ کہہ بھی دے کہ میں نہیں دوں گا، وہ اپنا کوئی کام بھی نہ ہو اس کا وہ نہ کرائے، لیکن جب تک نظام کے اندر یہ تصور نہیں جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے ضمیری اور جاگنے کی کہیں کوئی گنجائش نظام کے اندر نظر نہیں آتی، قیادت میں نظر نہیں آتی، تو مگر کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اوپر سوچے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کا بندہ آئے گا کیسا پہلے اوپر؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے کہ جس طرح کا معاشرہ، جس طرح کے لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں، وہ اس کو برا سمجھتے نہیں میرے خیال سے. وہ ایک معاشرہ، آپ کو تو پتا ہوگا کہ رشوت ایک قسم سے ایک رائٹ، ایک ایکسپٹڈ سچویشن ہو گیا اس ملک کا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے اور پولیس کو یا جس کو بھی ہم کو دینا ہوتا ہے جان چھوڑانے کے لیے آسان طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ جب تک کہ ایسی قیادت کب آئے گی اور ہماری زندگیوں میں آئے گی کہ جو اس چیز کو مستقل قیادت آئے گی تو بدل دیا جائے گا. ہاں، لیکن ہم کہیں تو شروع کرنا ہے نا سر. یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کی بہت مشکل ہے، لیکن مطلب کہیں نہ کہیں تو ہم سب ایگری کریں کہ بھئی میں آپ کم از کم نہ کروں، میں کسی طریقے سے، یا اس کو لائن تو کہیں ڈرا کرنی پڑے گی نا. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ اور شاید اسی سے جو بہتری آئے گی، کیونکہ ایک ہماری پورا جو معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جھوٹ کو اب برا نہیں سمجھا جا رہا، بے ایمانی کو برا نہیں سمجھا جا رہا، کرپٹ انسان کو یا کسی شخص کو اس کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بیسک ویلیوز ہیں معاشرے کی وہ بھی تو بالکل تباہ برباد ہو رہی ہے. بالکل صحیح. میں ایک چھوٹی سی آپ کو اس بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ایک اسکول ہے لیاری میں،
اس اسکول کا ایک بچہ ہے جو ایک اسکول کے ایک فنکشن میں اس نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی. وہ رہتا ہے اس معاشرے میں, اس علاقے میں جہاں ڈرگز اور جہاں جرائم پیشہ, اور اس نے یہ بتایا اپنے پرنسپل کو اور اپنے دوستوں کو کہ 300 روپے روز پہ امپلائی بچوں کو کیا جاتا ہے تاکہ وہ جا کے ڈکیتی کریں یا کسی کو ہولڈ اپ کریں, کسی سے پیسے لوٹیں, اور یہ باقاعدگی سے اس بچے کے لیے ایک اٹریکشن ایک قسم سے کہ تم کو موٹر سائیکل ملے گی, 300 روپے روز کے ملیں گے, اور کسی بھی ہوٹل میں کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے جب تک کہ آپ ہمارے امپلائمنٹ میں یا ہمارے, لیکن پیسے ملیں گے روز روز کے, کیونکہ لائف سپین ان بچوں کا اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ گولی کا نشانہ بنتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کو ماہانہ نہیں, ہفتہ نہیں, روز. تو اس نے کہا کہ میں پڑھا لکھا بچہ ہوں, میں نے اپنے لیے سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول میں داخلہ لیا, میں میٹرک کا طالب علم ہوں, میں کل کالج میں جاؤں گا, مجھے انجینئر بننا ہے, لیکن میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں. تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایک شعور, یہ اگر ہم انکلکیٹ کریں. دیکھیں میڈیا, آپ بیٹھے ہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو ذہنوں کو مولڈ کریں کہ بھئی یہ چیز جو ہے شعور کی آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مشتاق چھاپڑا, چیئرمین بانی سٹیزن فاؤنڈیشن. پاکستان کے 92,000 طالب علموں کو, غریب طالب علموں کو پورے ملک میں تعلیم فراہم کر رہے ہیں. 650 کے قریب اسکول ہیں, 4,800 اساتذہ ہیں, تقریباً مفت تعلیم ہے جس میں کتابیں بھی شامل ہیں اور یونیفارم بھی شامل ہیں. ثابت کیا ہے پاکستان کین ورک, یہاں پہ کام پاسبل ہے, کیا جا سکتا ہے. پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی ہماری یہ کیمپین, ہمارا یہ پلیٹ فارم, ابھی اس میں بحث اور مباحثہ اور وہ تمام طریقہ کار جس سے پاکستان ایک مثالی ریاست بن سکتا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس سیریز کے اختتام پر ہم آپ کو یہ تمام نتائج مجتمع کر کے بھی بتائیں گے. اس پروگرام کے ساتھ کامران خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.